رمضان المبارک فضائل احادیث نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں آپ کی گوشت گزار کروں گا۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو آپ کے سامنے مختصر سے مسائل رمضان آپ کی گوشت گزار کیے تھے۔ آج احادیث نبویہ کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے ماہ سیام کو کیا فضیلت عطا فرمائی۔ اباب ذی وقار، پہلی جو میں حدیث پیش کرنے لگا ہوں یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بحالت ایمان، اب ایک ایک جملے کو توجہ کے ساتھ سنیے گا، آپ کے لیے یہ خوشخبریاں ہیں اور بڑی خوبصورت خوشخبریاں ہیں، یہ آپ کی طرف اللہ رب العزت نے دی ہیں۔ ایمان بحالت ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ سنا اس کے سابقہ گناہ بخش دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے، بشرطے کہ روزہ ہو۔ جس طرح میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو آپ کے سامنے میں نے مثالیں دے کر آپ کو سمجھایا تھا کہ ہم لوگ بس لوڈو، تاش، فلمیں اور اس قسم کی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں اور کھیلتے رہتے ہیں، تو اللہ سونا یا موبائل پر عجیب و غریب قسم کی گیمیں کھیلتے رہتے ہیں، تو اللہ سونا ان چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ جو صحیح روزہ رکھے گا اللہ سونا اس کے گناہ کیا کر دے گا، بخش دے گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں نے آپ کو سنائی، اور آپ کے پاس یہ مہینہ ہے اپنے گناہ بخشوانے کا، اپنے چاہے وہ صغیرہ ہیں چاہے وہ کبیرہ ہیں۔ اللہ سونا غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، تو لہٰذا ان دنوں میں آپ نے بڑھ چڑھ کر نیکیوں میں حصہ لینا ہے، اور یہ اس طرح رمضان المبارک گزاریں کہ یہ میری زندگی کا کیا پتہ آخری رمضان ہے، اس کے بعد ہمیں رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔ کئی ہمارے مقتدی تھے تو پچھلے رمضان میں موجود تھے، اس رمضان المبارک میں وہ موجود نہیں ہے، تو کیا پتہ اگلا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔ تو اس طرح کریں۔ مجھے بھی سچی جو بات بتاؤں، کل بھی میں اپنی وائف سے بات کر رہا تھا اور اس کو میں نے کہا جی یہ جو دعوتیں شافتی ہیں یہ میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ کوئی پتہ نہیں رمضان المبارک پھر ملے یا نہ ملے۔ دعوتیں تو بغیر رمضان کے بھی ہوتی رہتی ہیں، لہٰذا اس میں ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑھ چڑھ کر اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور میں حقیقت پر ایک آپ کو جملہ دیتا ہوں اور اس پہ آپ نے محبت سے سبحان اللہ کہنی ہے۔ حقیقت پر جو مبنی بات ہے، اس جملے کو سماعت کیجئے گا، اللہ ہم سے راضی ہے تبھی تو رمضان دیا ہے نا، تبھی تو رمضان دیا ہے نا۔ اگر اللہ راضی نہ ہوتا تو کبھی ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہی نہ ہوتا۔ بات سمجھے گی نہیں آئی؟ اب اگلی حدیث سماعت فرمائیں اباب ذی وقار، یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ساتھ فرمایا جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب بندہ اگر رمضان المبارک میں گناہ کرے اور کہ مجھے شیطان نے بہکا دیا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ شیطان تو جکڑا ہوا ہے، چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، وہ تو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ تو لہٰذا آپ احباب پوری کوشش کریں اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ سونا ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اب اباب ذی وقار اگلی حدیث سماعت فرمائیے گا، یہ بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی آدم کا ہر عمل، بنی آدم کا ہر عمل یعنی انسان کا ہر عمل، اس کے لیے سوائے روزے کے، سوائے یعنی جتنے بھی وہ عمل کرے گا، جتنے بھی نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، جہاد کرتا ہے، حقوق العباد پورے کرتا ہے، حقوق اللہ پورے کرتا ہے، یہ سارے عمل کرتا ہے سوائے روزے کے باب ذی وقار۔ تو فرمایا کہ اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود خدا ہوں، بس میں خود خدا ہوں۔ نماز پڑھو گے جنت ملے گی، زکوٰۃ دو گے جنت ملے گی، حج کرو گے جنت ملے گی۔ اب باب ذی وقار، اب یاد رکھنا، اب جب بندہ روزہ رکھتا ہے نا، جب روزہ بندہ رکھتا ہے نا تو اللہ سنا پھر اس پر فضل یہ کرتا ہے کہ تو نے روزہ رکھا نا، اب اس کی جزا میں خود خدا ہوں، میں خدا ہوں اس کی جزا۔ اب پھر آگے فرمایا باب ذی وقار کہ اور روزہ ڈھال ہے، روزہ کیا ہے جی؟ ڈھال ہے۔ اب جب روزہ ڈھال ہے اور جس روزہ تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو نہ فحشا کلامی کرے، نہ گالی گلوچ کرے، نہ غیبت کرے، نہ جھوٹ بولے، نہ چغلی کھائے۔ بات سمجھے نا؟ یہ آگے جو الفاظ میں نے اپنے سے استعمال کیے ہیں، فحشا کلامی جو ہوتی ہے، ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا، روزہ بھی ہوتا ہے، گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور روزہ ہوتا ہے تو غیبتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، روزہ ہوتا ہے تو جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں۔ کئی فروٹ والے ہوتے ہیں نا، کئی فروٹ والے، وہ اللہ معاف فرمائے تو استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب، وہ عجیب و غریب قسم کی قسم بھی اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں پڑا ہی 200 کا ہے، منافع اس میں ہم نہیں لے رہے۔ پھر جب منافع نہیں لے رہے تو کھڑا کیوں ہے بھائی؟ منافع نہیں لے رہے تو کھڑا کیوں ہے؟ وجہ، ریزن، بات سمجھے گی نہیں؟ اس قسم کے کلام سے کیا کیا گیا؟ کہا گیا اجتناب کرے۔ پھر فرمایا باب ذی وقار نہ جھگڑے، نہ جھگڑے، سمجھائی گی نا؟ نہ جھگڑے، نہ خود کسی سے جھگڑا کرے، اگر اس سے کوئی جھگڑے نا تو وہ کہہ دے میں روزے سے ہوں۔ میں کس سے ہوں؟ بول دیں سارے بولے نا، میں روزے سے ہوں۔ اور جب بندہ کہتا ہے نا میں روزے سے ہوں تو اگلے بندے کو شرم آ جاتی ہے، یار بندہ روزے سے ہے یار۔ بات سمجھے کہ نہیں آئی؟ پھر اب آگے فرمایا اب باب ذی وقار کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے اور روزے دار کی منہ کی بو، اب یہ جملہ سننا، روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ عظیم تر ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ آپ کا کتنا بہترین دوست ہو، کتنا بہترین دوست ہو، وہ آپ کے پاس کلام کر رہا ہو، اس کے منہ سے سمیل آ جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو اجتناب کر دیتے ہیں؟ نہیں، کہتے ہیں بھئی انسان بن، مسواک یہ دانت صاف کرا کر، اپنے آپ کو صاف رکھا کر۔ یہ کیا تو نے بنایا ہوا ہے یار، تیرے منہ سے سمیل آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں ذرا، ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں، کیونکہ میرا جو سلسلہ ہے نا وہ صوفیوں والا ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ بندے صاحب طریقت ہوں، یعنی کہ روحانیت کی طرف آئیں۔ اب باب ذی وقار توجہ سے سماعت کیجئے گا، میں ایک ایگزامپل سے آپ کو سمجھاتا ہوں، دنیا سے ہٹا کر اللہ سونے کی طرف لا رہا ہوں۔ کسی بھی پارٹی سے آپ وابستہ ہیں، کسی بھی پارٹی سے وابستہ ہیں، آپ کو پتہ لگا جی شام کو ہمارا پارٹی کا لیڈر آئے گا، ایگزامپل کو توجہ کے ساتھ سنیے گا، پھر اس کے بعد اپنا احتساب کیجئے گا۔ ہمارا پارٹی کا لیڈر آئے گا، آپ نے پورا دن مشقت کی، پورا دن محنت کی، آپ نے کہا یار صبح اٹھوں گا، ناشتہ بھی نہیں کیا، دن کو کھانا بھی نہیں کھایا، پانی بھی نہیں پیا، کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے اسٹیج سجا دیا، سب کچھ کر دیا، ٹھیک ہے جی، آپ کا لیڈر آ گیا۔ اب جب کوئی بھی لیڈر آپ کا آ گیا، اب جب لیڈر آیا نا آپ کا، اب جو بڑا تھا اس نے آگے کر کے آپ کو ملوایا، یہ ہمارا بڑا اچھا ورکر ہے جی،
کہ یہ صبح سے لے کر شام تک نہ اس نے کھایا نہ اس نے پیا، اور اس کی بڑی محنت ہے، یہ آپ سے ملنے آیا ہے۔ اب لیڈر صاحب نے ہاتھ ملایا، پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ فار ایگزامپل آگے سے جواب دیا میرا نام عبداللہ ہے۔ جب کلام کیا نا تو لیڈر نے کہا 2 منٹ پیچھے ہو جاؤ یار، اس کو پیچھے کر دو۔ اگر کیوں جی اس کو پیچھے کیوں کریں؟ اس نے تو بڑی محنت کی ہے کہ یار اس کے منہ سے سمیل آ رہی ہے، اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، پورے دن کی مشقت، پوری جو بھوکا رہا پیسہ رہا، اس ایک جملے نے اس کا دل کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا۔ لیکن پھر بھی وہ بے غیرتوں کی طرح سٹیج پہ کھڑا رہا۔ غیرت جو نہیں ہے ہم میں، وہ کھڑا رہا۔ اب آپ ذی وقار ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا، جب بندہ صبح صادق سے لے کر غروبی آفتاب تک بھوکا رہتا ہے، اس کے منہ سے عجیب و غریب قسم کی سمیل آتی ہے، اللہ سونے نے فرمایا وہ دنیا دار ہے، میں تو تیرا مالک ہوں نا، میں تو تیرا مالک ہوں نا۔ اب سن لے، تو نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، اب اس کی جزا میں خود خدا ہوں، اور پھر تجھے اجر یہ دوں گا کہ تیرے منہ کی جو بدبو ہے وہ مجھے مشک سے بھی زیادہ عزیز تر ہے، مشک سے بھی زیادہ عزیز تر ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ پھر حقیقی محبت ہم سے کس نے کی؟ لیڈر نے کی؟ نہیں کی، اللہ نے کی، اللہ نے کی۔ اب سمجھ آئے گی نہیں باب ذی وقار؟ اب آگے چلتے ہیں، باب ذی وقار وقت نہیں ہے۔ پھر فرمایا باب ذی وقار، اب یہاں تک بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن آگے پھر فرمایا روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ آیا جو روزے دار ہے اونچی آواز نہ لاغ دے گا سبحان اللہ۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جب تم اس مالک سے دور ہو چکے ہو، پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں عزت نہیں دلا سکتی جب تک وہ سونا راضی نہیں ہوگا، جب تک وہ سونا راضی نہیں ہوگا۔ اب سنو، ہم کہتے ہیں جی یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، سب جھوٹی باتیں ہیں، سچی باتیں یا خدا کی ہیں یا پھر مصطفیٰ کی ہے، بس اور کسی کی بھی نہیں ہے۔ اب سننا باب ذی وقار، اللہ سونے نے یہاں بات کو ختم نہیں کیا، اللہ سونے نے فرمایا اے میرے بندو سنو، روزے دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں۔ آئے ہائے ہائے ہائے، محبت سے کہو یار سبحان اللہ، یار دب کے بولو ذرا، کہو ذرا سبحان اللہ۔ پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، تسی پریشان نہ ہو، جیسے ہم ہیں ویسے حکمران ہیں، بس چھوڑ دیو۔ ریڑی والے سے لے کر اوپر والے تک سب ایک ہی جیسے ہیں۔ بات سمجھائی کہ نہیں ہے؟ اب اگلی بات سننا باب ذی وقار۔ اب کیا فرمایا؟ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ یا رسول اللہ کون کون سی؟ جن سے اسے فرحت ہوتی ہے، اسے کیا ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے، فرحت ہوتی ہے، سکون ملتا ہے۔ اچھا کون سی؟ کہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، آئے ہائے آئے، جب روزہ افطار کرتا ہے، ایک خوشی اس وقت ہوتی ہے اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب اس کو رب کائنات کا دیدار کروایا جائے گا، دیدار کروایا جائے گا باب ذی وقار۔ جب رب کا دیدار کروایا جائے گا تو مجھے بتاؤ روزہ کتنی بڑی عبادت آ گیا۔ ایک اللہ نے فرمایا، اللہ سونے نے فرمایا روزے کی منہ کی، روزے دار کی منہ کی بدبو مجھے مشک سے بھی زیادہ عزیز تر ہے۔ پھر فرمایا مجھے میں اس کو اپنا دیدار کرواؤں گا۔ پھر باب ذی وقار سخی ہو تو ایسا ہو، اللہ سونے نے فرمایا ہر عبادت کی جزا جنت ہے، لیکن روزے کی جزا میں خود خدا ہوں، میں خود خدا ہوں، میں خود خدا ہوں۔ اب سمجھ آئے گی نہیں باب ذی وقار؟ اب آگے چلتے ہیں باب ذی وقار۔ اب سنیے گا، اگلی حدیث میں سنانے لگا ہوں۔ حضرت سہیل بن سعد روایت کرتے ہیں حضور نبی کریم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن روزے دار اس میں داخل ہوں گے۔ روزے دار کیا ہوں گے؟ جس میں داخل ہوں گے، اور ان کے سوا اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا، کوئی داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا، کہا ہے کہ روزے دار کہاں ہیں؟ روزے دار، آواز ہوگی، صدا بلند کی جائے گی۔ آئے ہائے کتنی پیاری بات ہے یار۔ کیا کہا جائے گا؟ کہاں ہیں روزے دار؟ کہاں ہیں؟
کہاں ہیں روزے دار؟ پس وہ کھڑے ہوں گے. کیا ہوں گے جی؟ کھڑے ہوں گے. ان کے علاوہ اس میں کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا. جب وہ داخل ہو جائیں گے روزے دار تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا. دروازے کو کیا کر دیا جائے گا؟ بند کر دیا جائے گا. پھر اس کے بعد کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہوگا. یہ شان ہے روزے دار کی. اب آپ جی وقار اب اگلی حدیث کو سماعت فرمائیے گا. یہ نسائی میں بھی ہے، احمد میں بھی ہے، اور ابن حبان نے بھی کوٹ کیا، اور امام حاکم نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. محبت سے کہو نا سبحان اللہ. جنت نہیں داخل ہونا، کس کس ہونا ہے؟ ہاتھ چاہو ذرا، سارے چاہو نا یار، پتہ لگے روزہ ہے. اج کوئی سوچ دے بن چاہو نا صوفی صاحب، تسی بھی چاہو نا. اللہ غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے. گل سمجھا؟ اللہ بخشنے دے آوے تو 99 قتل کرنے والے بخش دیتا ہے. بات سمجھ آئی نا؟ تو اسی لیے تو میاں صاحب نے فرمایا تھا نا، عدل کریں تے تھر تھر کمبڑ. آئے 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 سنیے بابے دی وقار، عدل کریں تے تھر تھر کمبڑ اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جامن میں ورگے بھی منہ کالے. میاں صاحب نے تو کمال ہی کر دیا بابے دی وقار. گھڑی کا تاجدار کہتا ہے عدل کریں تے تھر تھر کمبڑ اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جامن میں ورگے بھی منہ کالے. اب سنیے بابے دی وقار، کہا یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیں جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، جس میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو اب سونے مصطفیٰ نے فرمایا روزہ رکھو. آئے ہائے ہائے، کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ وجہ روزہ کیوں؟ کیوں اب آپ جی وقار روزہ کیوں؟ ریزن کیا؟ اس لیے کہ میں نے آپ کو بتایا ہر عمل کی جزا جنت ہے، روزے کی جزا خود. تو جنت کا مالک کون ہے؟ ہائے 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 ہائے. جب خدا ہمارا ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی، پھر جنت. اب آپ جی وقار سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پھر عرض کیا دوبارہ، پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی اور عمل بھی بتائیں، روزے کے علاوہ مجھے کوئی اور عمل بھی بتائیں. تو آپ نے فرمایا روزہ رکھو. اب اگلا جملہ سننا، سارے روزہ داروں کے لیے خوشخبری ہے. اب آپ نے وقار فرمایا روزہ رکھو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے. وجہ ریزن، نماز پڑھتے ہو بابا جی وقار، نماز پڑھتے ہو. وہاں سے بندہ داخل ہوا نا، ابھی میں آپ کے دل پر دستک دینے لگا ہوں. بندہ داخل ہوا نا، اسے کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو نا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ بندے مسجد ہی گھنگورا ہے نا، اور بابا ہمیشہ اتھے ہی گھنگورا مارنا ہے، اس تو علاوہ مار دے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ اب بندہ جو اس کا سنگی ہے نا، وہ کہتا ہے ذرا تھوڑا جا سکڑ جا، متقی بن جا. نماز دکھلاوا آ گیا نا، دکھلاوا آ گیا نا. ٹھیک ہے نا جی؟ اب سننا بابا جی وقار، زکوٰۃ لوگ مجھے سخی کہیں، جہاد لوگ مجھے دلیر کہیں. بات سمجھ آئے گی؟ روزہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے. محبت سے کہو ذرا سبحان اللہ، بڑی کمال بات کرنے لگوں بابا جی وقار. اکیلا بیٹھا ہوا ہے، جون جولائی کے روزے رکھے ہیں، یا پنجابی میں کہتے ہیں ہار جیٹ دے روزے رکھے ہیں. گرمی کا عروج ہے بابا جی وقار، نہ بیوی گھر ہے، نہ ماں گھر ہے، نہ بچے گھر ہے، نہ دوست گھر ہے، کوئی بھی گھر نہیں ہے. فریج سامنے ہے، پانی ٹھنڈا پڑا ہوا ہے، لیکن فریج کی طرف دیکھتا نہیں ہے. جو ہی خیال آتا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا تو دیکھ رہا ہے نا، خدا تو دیکھ رہا ہے نا. اب ابھی وقار کھانا پڑا ہے، سب کچھ پڑا ہے، لیکن بندہ کھانے کے پاس جاتا نہیں، پانی کے پاس جاتا نہیں، پانی پیتا نہیں. جب نہیں پیتا تو اللہ سونا فرماتا ہے میرے لیے تو نے پانی چھوڑا، میرے لیے تو نے کھانا چھوڑا، میرے لیے تو نے فحشا کلام چھوڑا، میرے لیے تو نے غیبت چھوڑی، میرے لیے تو نے دغا بازی چھوڑی، میرے لیے تو نے سب الٹے کام چھوڑ دیے. اب سن لے، میں خدا اس کی جزا ہوں، میں خدا اس کی جزا ہوں. اب بابا جی وقار اگلی حدیث سماعت فرمائیے گا. یہ بھی بڑی پیاری حدیث ہے بابا جی وقار، اور بڑی خاص حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس ماہ رمضان آیا، تمہارے پاس ماہ رمضان آیا، یہ مبارک مہینہ ہے. کیا ہے جی؟ بولو سارے بولو، کیا ہے؟ حدیث دے الفاظ بولو نا، تاکہ تہاڈا بھی نام شامل ہو جاوے کہ اے بھی حدیثاں دے قاری ہیں. قرآن دے سارے بندے پڑھتے ہیں نا،
بدر صاحب میں نے بخاری بھی شروع کی ہوئی ہے تلاوت یہ بھی کر رہا ہوں، کلام خدا کی بھی کلام رسول کی بھی، دونوں کلاموں کی تلاوت، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں باب ذی وقار؟ اب توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا باب ذی وقار۔ یہ مبارک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں، اس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا اور بڑے بڑے شیاطین چکر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے کیا جی افضل ہے۔ اب اگلی بات کو سماعت کرنا، جو روزوں میں نماز نہیں پڑھتے، تراویح نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، توبہ استغفار نہیں کرتے، اب یہ ان کے لیے جملہ ہے باب ذی وقار۔ سونے مصطفیٰ نے فرمایا جو اس کے ثواب سے محروم رہ گیا سو وہ محروم رہ گیا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب باب ذی وقار ہمیں چاہیے کہ ڈٹ کر ہمیں کیا کریں رمضان میں عبادت، ڈٹ کر رمضان میں عبادت۔ آپ کہیں جی ہم نے تو کام پہ بھی جانا ہے، آپ کہیں کام کرنا نبی کی سنت ہے تو کیا ہو جائے گی؟ بول جو کیا ہو جائے گی؟ جی اتھے بھی کہو ٹھپا لانے نے 500 روپیہ دیو، کیوں جی ٹھپا لانے نے 500 روپیہ دیو جی، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ٹھپا لانے نے 500 روپیہ دیو تو وہ پھر عبادت نہیں رہے گی۔ اب باب ذی وقار اگلی حدیث سماعت فرمائیں، یہ بڑی خاص حدیث ہے باب ذی وقار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضور نبی کریم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے اور دوزخ کی آگ سے بچاؤ کے لیے محفوظ قلعہ ہے۔ اب اس میں ایک لطیف نکتہ سمجھا دوں، اگر ڈھال کمزور ہو تو دشمن کا وار کدھر آ جاتا ہے؟ بولے نا، بندے پر آ جاتا ہے نا دشمن کا وار، اگر کمزور ڈھال ہو تو۔ اگر صحیح ٹائٹ دار ہو، مضبوط ہو تو ڈھال ہو تو دشمن کرے نا باب ذی وقار کیا حملہ، تو پھر بندہ رکتا کس سے؟ ڈھال سے، پھر اپنا وار کرتا ہے تو بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ بچ جاتا ہے۔ اب روزہ ڈھال ہے، مضبوط کس طرح ہوگا؟ عبادت کے ذریعے۔ کیا ہوگا جی؟ عبادت کے ذریعے۔ اب جب عبادت کے ذریعے ہوگا اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ جہنم کی آگ بھی آپ کو چھو نہیں سکے گی۔ اب اگلا باب ذی وقار سنیے گا، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدمی کا ہر عمل اس کے لیے ہے، آدمی کا ہر عمل اس کے لیے ہے، اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے۔ 10 گنا سے لے کر کتنا جی؟ 700 گنا تک ہے۔ یا رسول اللہ ساری عبادات کا؟ آگے سے جواب ملا نہیں، سوائے روزے کے۔ آئے ہائے ہائے، سوائے روزے کے۔ اب باب ذی وقار فرمایا، اللہ نے فرمایا سوائے روزے کے لیے، وہ میرے لیے ہے، آئے ہائے آئے ہائے، وہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا عطا کرتا ہوں۔ یقیناً وہ روزے دار کھانا، اب سنو، کھانا شہوت نفسانی کو میری وجہ سے کیا کر دیتا ہے؟ ترک کر دیتا ہے، میری وجہ سے کیا کر دیتا ہے؟ ترک کر دیتا ہے۔ بس وہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا کرتا ہوں۔ بس آخری حدیث اب باب ذی وقار سماعت کیجئے گا۔ اور بارش ہے، ساتھ ساتھ ہو جائے گی، آگے کرنے ہاں تھوڑا تھوڑا جگہ بنا دیں، کیونکہ باہر بارش لگی ہوئی ہے تو باہر بھی ہمارا اہتمام ہوتا ہے تو نیچے بھی اہتمام ہے، لیکن پھر بھی آپ تھوڑا تھوڑا ذرا سمٹ جائیں تاکہ اور بھی احباب نماز کے لیے آ جائیں۔ اب اگلی حدیث سماعت فرمائیے گا، بس جدو سنتا پڑھ سنا تو پھر ذرا سے دیکھ کر کے لیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم نے فرمایا جو شخص بحالت روزہ جھوٹ بولنا، کیا جی؟ جھوٹ بولنا اور اس پر برے عمل کرنا ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی
کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ اب محاسبہ کر لو، اللہ کو ضرورت ہی ایسے بھوکے پیاسے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ پچھلے جمعے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ایک جانور کو آپ صبح صادق کے وقت کھانا ڈال دیں، چارہ ڈال دیں اور اس کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیں، پھر شام مغرب کے وقت اس کو چارہ ڈال دیں۔ ایک بندہ روزے دار جو نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، توبہ استغفار نہیں کرتا، برے اعمال نہیں چھوڑتا، اس کی مثال کس کی طرح ہے؟ اس جانور کی طرح ہے۔ تو اللہ سونے کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ سونا ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کا صحیح معنوں میں ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔